بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ویسے اس کی ایک مثال اگر عرض نہ کرنا چاہوں، مثال کے طور پر ایک انتہائی گناہ گار آدمی ہے، انتہائی گناہ گار آدمی ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ وہ کسی وقت کسی اللہ والے کی مجلس میں چلا جاتا ہے، اس کی دو باتیں اس کے اوپر اثر کر لیتی ہے اور رونا شروع کر لیتا ہے، توبہ کرنا شروع کر لیتا ہے، گڑ گڑانا شروع کر لیتا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے ان تمام چیزوں سے واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس کو برائی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، نہ اس نے ان رذائل کو دبایا ہے، نہ اس نے کوئی مجاہدہ کیا ہے، نہ اس نے کوئی اور اس طرح کوئی کام کیا۔ کون سا کام کیا ہے؟ بس کسی اللہ والے کے مجلس میں گیا ہے اور اس کا اس کے اوپر اثر ہوا۔ اللہ پاک نے بہت بڑی بات دل میں ڈالی ہے، پہلے کبھی اس طرح دل میں نہیں آئی تھی۔ اچھا، اب دیکھیں، اللہ والے کی صحبت کا برکت سے اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے توبہ کرنا شروع کیا، گڑگڑانا شروع کر لیا اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ شروع کر لیا، اور لائن اس کے مل گیا۔ تو اب ایک اللہ والے کی صحبت کا اگر یہ اثر ہے تو نماز میں کن کے صحبت میں آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کی صحبت۔ جس وقت انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ فوراً دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے پاس ہے، تو اب یہ جو اللہ کے پاس ہونا ہے، اگر کسی کو کسی وقت اس کا احساس ہو جائے تو وہ اس کے تمام گناہوں کے ڈسکنیکشن کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مطلب اس سے انسان وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے بے شک کیوں نہ ہو ایک عجیب قسم کی آسودگی اور لذت اور اطمینان اور گناہوں سے نفرت اور اپنی زندگی پہ پشیمانی کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس نماز کا اثر ہے۔ اب اگر یہ روزانہ نماز پڑھتا ہے اور روزانہ اس قسم کی کیفیت حاصل کرتا ہو تو پھر بتائیں کہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ تمام برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے خود بہت ہی ذریعہ ہوگا۔ اگر ہم نمازوں کے اوپر محنت کر لیں تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اللہ پاک نے بتایا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے دیتا ہے، اور پھر جیسے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک پورا نظام ہے۔ تو اس نظام کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے لے سکتے ہیں، ہم لیتے رہیں گے۔ یہ صلاۃ حاجت ہے، صلاۃ توبہ ہے۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی جو نمازیں مشروع ہیں، اس میں یہ والی بات ہے کہ نماز تو اس میں کامن ہے، لیکن نیت کے حساب سے اس کے جو اثرات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز توبہ پڑھ لیا تو اس میں نیت آپ کی توبہ کی ہے، وہی نماز آپ کو توبہ کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ نے نماز حاجت پڑھی ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ سراپا دعا بن جائیں گے اس نماز میں، اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی حاجت روائی فرمائے گا۔ تو یہ نماز گویا کہ آپ کو ان تمام خوبیوں تک لے جا سکتی ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے، اور ان تمام برائیوں سے ہٹا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔